کائنات کے تمام حرف و کلمے اکٹھے کر لیے جائیں، ہر عالم کا ایک علم کا نقطہ اکٹھا کر لیا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سامنے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ روشن آسمان کے سامنے ایک ٹمٹماتا ہوا چھوٹا سا دیا، یا ایک سمندر کے سامنے شبنم کا ایک قطرہ۔ اور اس کے باوجود آپ کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ کتنا اعلیٰ جملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی خانقاہیں ہزاروں سال سے نئے آنے والے کو سکھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں اور رموز کائنات کا انکشاف کر رہی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ شہر مکہ ہے، ایک بڑا معمولی سا گھر ہے، اور یہاں ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ خاتون اپنے بیٹے کو قرآن کا علم سکھانے کے لیے حرم میں بھیجتی ہے، بیت اللہ میں بھیجتی ہے۔ وہ بیٹا یتیم بچہ ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، گھر کے ایسے حالات نہیں کہ خوشحالی تو بڑی دور کی بات ہے، دو وقت کی روٹی بھی صحیح طرح چل سکے۔ اس کے باوجود وہ بچہ کچھ عرصے کے بعد آ کر اپنی ماں کو خوشخبری سناتا ہے کہ ماں جی، آج میں نے بیت اللہ میں بیٹھنے والے قرآن کے تمام عالموں سے علم حاصل کر لیا، میں قرآن کے علم کی فراغت حاصل کر چکا ہوں۔ میں ویلکم کرتا ہوں محترم رانا شاہد صاحب سے اور دیگر دوستوں سے۔ محترم میاں صاحب بہت شکریہ۔ ماں بڑی خوش ہوئی، اس نے بڑا ویلکم کیا۔ اب گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کی بڑی کوئی سیوا ہوتی، خدمت ہوتی، کوئی جشن منایا جا سکتا۔ جب ماں اس کے باوجود جو گھر میں موجود تھا اس کی کوئی خوشی بانٹنے لگی تو بیٹے نے کہا، ماں جی یہ قرآن کا علم میں نے حاصل کیا ہے، اب میں حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں مدینہ شریف میں بیٹھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے حدیث کی پہلی شاندار کتاب موطا تحریر کی، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں جس طرح تجھے پال رہی، یہاں کو پڑھائی کر لی، اب مدینہ میں کیسے ہوگی؟ بیٹے نے کہا، ماں مجھے آپ نے بہت شاندار طریقے سے پالا ہے، لیکن میرے دل میں جو آپ نے علم کی شمع روشن کر دی ہے، اب یہ علم کو روشنی مدینہ کے امام مالک کے انسٹیٹیوٹ سے حاصل ہوگی تب یہ چلے گی۔ ماں نے کہا، پھر ایک ہی چارہ ہے، تم بیٹھو میں انتظام کرتی ہوں۔ گھر میں جو برتن تھے سارے کے سارے اٹھائے اور جا کر بیچ ڈالے، اور چند سکے جمع ہوئے۔ تو بیٹے سے آگے کہتی ہے، بیٹا
تمہارے سفر کا انتظام ہو گیا، ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، میں نے بات کر لی ہے اور گورنر مکہ سے ایک خط بھی لے لیا ہے گورنر مدینہ کے نام کہ یہ میرا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا، اس کا وہاں پڑھنے کا انتظام کر دیا جائے۔ بچہ خوشی خوشی جاتا ہے، امام مالک کی درسگاہ میں پہنچتا ہے، بیٹھتا ہے، روزانہ درس ہوتا ہے، خاموشی سے بیٹھ کر بچہ چلا جاتا ہے۔ ایک دن امام صاحب کہتے ہیں سب لوگوں کے پاس موطا کے اوراق ہیں جس پر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم دوات ہے، وہ تحریر بھی کرتے ہیں، لیکن اے نئے داخل ہونے والے بچے، نہ تمہارے پاس موطا ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں کوئی قلم ہے اور نہ تمہارے سامنے کوئی بیاض ہے، تم یہ کس طرح پڑھو گے، کس طرح یاد کرو گے؟ بچہ بڑا خستہ حال ہے لیکن بڑا ہی خوبصورت ہے، ماتھے پہ علم کی روشنی کی لاٹ ہے، کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، یا حضرت میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، میں ایک فقیر ہوں، لیکن بنو ہاشم کے گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں موطا ساری یاد کر کے آیا تھا، آج یہاں بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں موطا نہیں، میرے ہاتھ میں قلم نہیں، میرے ہاتھ میں صفحہ نہیں، لیکن آپ موطا کی کوئی بھی حدیث مجھ سے سن سکتے ہیں۔ امام بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے فلاں صفحے کی فلاں روایت سناؤ، تو حضرت امام محمد شافعی وہ فر سنانے لگے، کہنے لگے یا حضرت استاد پڑھا تھا، میں کیسے شرمندہ ہوتا یہاں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے جب عجز کا اظہار کرتا کہ مجھے آتا کچھ نہیں، تو یہ شرمندگی میری بھی ہوتی، استاد کی ہوتی۔ میں ایک بڑے استاد کا بڑا شاگرد ہوں، میرے دل میں علم حاصل کرنے کی پیاس ہے، کتاب میں یاد کر کے آ گیا، حدیثوں کو سمجھا گا آپ کے سامنے بیٹھ کر۔ میرے پیارے مؤسسی، یہ روایت بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جذبہ لے کر ہم نے علم کا سفر مند ہوں کہ جس نے آج مجھے اس انتہائی اہم تہذیب تاریخی علاقے اور ہمارے زمیندار طبقہ کی ایک بڑی منڈی کے اس مقام پر نامور اساتذہ، ماہرین تعلیم و تعلم، سربراہان ادارہ جات، علاقہ کی معزز شخصیات، میری لائق فائق بیٹیوں اور علم کے پیاسے طلبہ کے سامنے آج مجھے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کائنات کے تمام حرف و کلمے اکٹھے کر لیے جائیں، ہر عالم کا ایک علم کا نقطہ اکٹھا کر لیا جائے،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سامنے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ روشن آسمان کے سامنے ایک ٹمٹماتا ہوا چھوٹا سا دیا، یا ایک سمندر کے سامنے شبنم کا ایک قطرہ۔ اور اس کے باوجود آپ کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ کتنا اعلیٰ جملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی خانقاہیں ہزاروں سال سے نئے آنے والے کو سکھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں اور رموز کائنات کا انکشاف کر رہی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ شہر مکہ ہے، ایک بڑا معمولی سا گھر ہے، اور یہاں ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ خاتون اپنے بیٹے کو قرآن کا علم سکھانے کے لیے حرم میں بھیجتی ہے، بیت اللہ میں بھیجتی ہے۔ وہ بیٹا یتیم بچہ ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، گھر کے ایسے حالات نہیں کہ خوشحالی تو بڑی دور کی بات ہے، دو وقت کی روٹی بھی صحیح طرح چل سکے۔ اس کے باوجود وہ بچہ کچھ عرصے کے بعد آ کر اپنی ماں کو خوشخبری سناتا ہے کہ ماں جی، آج میں نے بیت اللہ میں بیٹھنے والے قرآن کے تمام عالموں سے علم حاصل کر لیا، میں قرآن کے علم کی فراغت حاصل کر چکا ہوں۔ میں ویلکم کرتا ہوں محترم رانا شاہد صاحب سے اور دیگر دوستوں سے۔ محترم میاں صاحب بہت شکریہ۔ ماں بڑی خوش ہوئی، اس نے بڑا ویلکم کیا۔ اب گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کی بڑی کوئی سیوا ہوتی، خدمت ہوتی، کوئی جشن منایا جا سکتا۔ جب ماں اس کے باوجود جو گھر میں موجود تھا اس کی کوئی خوشی بانٹنے لگی تو بیٹے نے کہا ماں جی، یہ قرآن کا علم میں نے حاصل کیا ہے، اب میں حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں مدینہ شریف میں بیٹھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے حدیث کی پہلی شاندار کتاب موطا تحریر کی، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا، میں جانتی ہوں جس طرح تجھے پال رہی، یہاں تو پڑھائی کر لی، اب مدینہ میں کیسے ہوگی؟ بیٹے نے کہا ماں، مجھے آپ نے بہت شاندار طریقے سے پالا ہے، لیکن میرے دل میں جو آپ نے علم کی شمع روشن کر دی ہے، اب یہ علم کو روشنی مدینہ کے امام مالک کے انسٹیٹیوٹ سے حاصل ہوگی تب یہ چلے گی۔ ماں نے کہا پھر ایک ہی چارہ ہے، تم بیٹھو میں انتظام کرتی ہوں۔ گھر میں جو برتن تھے سارے کے سارے اٹھائے اور جا کر بیچ ڈالے، اور چند سکے جمع ہوئے تو بیٹے سے آگے کہتی ہے بیٹا تمہارے سفر کا انتظام ہو گیا، ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، میں نے بات کر لی ہے اور گورنر مکہ سے ایک خط بھی لے لیا ہے، گورنر مدینہ کے نام،
کہ یہ میرا بیٹا چھوٹا سا بیٹا، اس کا وہاں پڑھنے کا انتظام کر دیا جائے۔ بچہ خوشی خوشی جاتا ہے، امام مالک کی درسگاہ میں پہنچتا ہے، بیٹھتا ہے، روزانہ درس ہوتا ہے، خاموشی سے بیٹھ کر بچہ چلا جاتا ہے۔ ایک دن امام صاحب کہتے ہیں سب لوگوں کے پاس موطا کے اوراق ہیں جس پر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں قلم دوات ہے، وہ تحریر بھی کرتے ہیں، لیکن اے نئے داخل ہونے والے بچے، نہ تمہارے پاس موطا ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں کوئی قلم ہے، اور نہ تمہارے سامنے کوئی بیاض ہے، تم یہ کس طرح پڑھو گے، کس طرح یاد کرو گے؟ بچہ بڑا خستہ حال ہے لیکن بڑا ہی خوبصورت ہے، ماتھے پہ علم کی روشنی کی لاٹ ہے، کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، یا حضرت میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، میں ایک فقیر ہوں، لیکن بنو ہاشم کے گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں موطا ساری یاد کر کے آیا تھا، آج یہاں بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں موطا نہیں، میرے ہاتھ میں قلم نہیں، میرے ہاتھ میں صفحہ نہیں، لیکن آپ موطا کی کوئی بھی حدیث مجھ سے سن سکتے ہیں۔ امام بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے فلاں صفحے کی فلاں روایت سناؤ، تو حضرت امام محمد شافعی وہ فر سنانے لگے، کہنے لگے یا حضرت استاد پڑھا تھا، میں کیسے شرمندہ ہوتا یہاں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے جب عجز کا اظہار کرتا کہ مجھے آتا کچھ نہیں، تو یہ شرمندگی میری بھی ہوتی، استاد کی ہوتی۔ میں ایک بڑے استاد کا بڑا شاگرد ہوں، میرے دل میں علم حاصل کرنے کی پیاس ہے، کتاب میں یاد کر کے آ گیا، حدیثوں کو سمجھا گا آپ کے سامنے بیٹھ کر۔ میرے پیارے مؤسسی، یہ روایت بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جذبہ لے کر ہم نے علم کا سفر آج سے 30 سال پہلے شروع کیا۔